مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا فرمایا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے. یہ ان مبارک الفاظ کا ترجمہ ہے. پہلی آیت کریمہ سے متعلق کچھ گزارشات حسب توفیق پیش کی جا چکی ہیں، جو کہ منافقوں کی ذبح حالی اور غیر متوازن انداز حیات اس کے متعلق کہ وہ دنیا میں موجود اسباب پر اعتماد کر کے تو اپنے ذہن کے مطابق خوب زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن عقیدے کے حوالے سے روحانی طور پر سید عالم نبی رحمت علیہ السلام کی ذات پاک سے تعلق میں وہ مستحکم تو کیا ہوں گے، وہ کسی یقینی نقطے پر بھی نہیں ہیں، گو مگو کی کیفیت میں ہیں، غیر پختہ اور غیر شائستہ ذہن رکھتے ہوئے نبی رحمت علیہ السلام کے حسن خداداد کو ماننے کی بجائے وہ عیاذ باللہ انکار، اصرار اور ہمیشہ ہمیشہ معاذ اللہ آپ سے متعلق شک و وہم میں گرفتار ہیں، جو کہ کسی کی بھی زندگی کے لیے تباہ کن ہے. ظاہری اسباب پر اگر اعتماد نہ ہو تو انسان کی زندگی میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا. تو یہ تو خدا داد وہ عظیم المرتبت نعمت ہے جس کو عطا کر کے رب کریم نے اپنی مخلوق سے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ میرا تم پر بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے اپنے محبوب معظم علیہ السلام کو تمہارے اندر جلوہ افروز کیا ہے. لیکن وہ پھسلتے، ڈگمگاتے، لڑکھڑاتے آخر بے ایمان ہو کے مرے، ان کو استقامت کا شرف حاصل نہ ہو سکا. بری موتیں، بہت بری موت مرے، انتہائی ناپاک انداز حیات میں رہے، حتیٰ کہ خاتمہ خراب ہوا. ٹھہراؤ، پختگی، شائستگی، طہارت، پاکیزگی، یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو سرکار کے در دولت سے ملتی ہیں. اسی لیے رب العزت جل مجد العظیم نے پورے قرآن شریف میں انسانوں کی سوچوں کی نفی کی ہے
اور سرکار کے پیچھے چلنے کی تاکید فرمائی۔ تمہاری سوچیں تمہیں منزل رسیدہ نہیں کر سکتی، پھسل سکتے ہو، بلکہ پھسلتے رہے جن کی عاقبت برباد ہو گئی۔ لیکن جنہوں نے دامان سرکار دو عالم علیہ السلام سے وابستگی کا شرف پایا، وہ گرتے گرتے ڈگمگاتے ڈگمگاتے ایسے سنبھلے کہ رب کریم نے قرآن شریف میں فرمایا کہ ان کی زیارت کو آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ۔ اللہ اکبر۔ اسباب مہیا کیے رب کریم نے، پیاس لگے تو پانی ہے، بھوک لگے تو کھانا ہے، چلنا ہو تو پاؤں ہیں، پکڑنا ہو تو ہاتھ ہیں، دیکھنا ہو تو آنکھیں ہیں، سننا ہو تو کان ہیں، اور دنیاوی زندگی کا سہارا ہے وہ اولاد ہے، اولاد دی ہے، تو اسباب ہیں ان پر اعتماد کرتے ہیں، حالانکہ یہ اسباب جو ہیں معتمد علیہ نہیں ہیں، ان میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، ان کے ہوتے ہوئے بھی انسان رسوا اور ذلیل ہو سکتا ہے، لیکن واللہ حضور علیہ السلام کا دامان کرم پکڑیں تو پھر عزت ہی عزت ہے، پھر استقامت ہی استقامت ہے، پھر وقار ہی وقار ہے، عزت ہی عزت ہے، والی رسول ہی سے یہی پتہ چلتا ہے۔ عزت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور عزت اس کی رسول پاک علیہ السلام کے لیے ہے، اور عزت ان کے لیے ہے جو ان کا دامان کرم مضبوطی سے تھام لیتے ہیں۔ یہ اسباب مہیا کیے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ اسباب کے ہوتے ہوئے عین ممکن کی زندگی میں کوئی استقامت پیدا نہ ہو۔ اسباب ہیں لیکن ان کا اثر نہیں ہے، کیونکہ صرف اسباب سے کام نہیں چلتا جب تک کہ رب ان اسباب میں اثر پیدا نہیں کرتا، اس کے بغیر کام نہیں بنتا۔ آپ نہیں دیکھتے کہ خدا نہ کرے ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے، گھر میں خدا کا دیا سب کچھ موجود ہے، لیکن جب طبیب کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ۔ جب بیمار نہیں تھا تو ان چیزوں، ان اسباب کو اپنا کر وہ صحت پاتا تھا، اب بیمار ہو گیا ہے تو ڈاکٹر نے پابندی لگا دی پہ پانی بھی بہت کم پیو، اور بالکل میٹھے کے قریب نہیں جانا، اور روٹی بھی نہیں کھاؤ، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، ایسی پابندیاں ہیں۔ تو کیا یہ بات واضح نہیں ہوتی؟ اسباب میں اثر جب تک رب پیدا نہ کرے سبب میں اثر نہیں ہوتا۔ نہ اسباب ہیں نہ وسائل ہیں، یہ سب مخلوق ہے، اور تو بھی مخلوق ہے۔ اس مخلوق سے استفادہ ذات حق کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں ہے، وہ اجازت دے تو فائدہ ہو سکتا ہے، ورنہ لیٹا ہوا اپنے بستر پہ تڑپتا ہے پیاس سے، بھوک سے، لیکن طبیعت کا جو حکیم ہے، علاج کرنے والا ہے، اس کی پابندی ہے۔ تو اس کا پتہ چلا کہ اسباب کے بغیر کام نہیں ہوتا، ہاں اسباب کے ساتھ کام نہیں ہوتا جب تک کہ حضرت خالق جل شانہ ان اسباب میں وہ اثر نہ پیدا کرے۔ اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہ جملہ جو ہے یہ ذات حق کی معرفت کے لیے ایک بنیاد ہے۔ اپنے پر اعتماد نہ کرو، رب ذوالجلال کی ذات پر اعتماد کرو، اسباب پر اعتماد نہ کرو، مسبب پر اعتماد کرو۔ یہ کروں گا تو یہ ہوگا، یہ کروں گا یہ ہوگا، یہ تمہارے ظن و گمان ہیں، تخمین ہیں۔ پنجابی میں یہ تمہارا گویڑ ہے، یقین نہیں ہے۔
یقین جو ہے یہ رب کریم کی بارگاہ سے حاصل ہوتا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آغاز ہے سورہ بقرہ کا، آغاز ہے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یہ یوقنون جو ہے نا، یہ یقین سے ہے۔ جب تک یقین نہیں ہوگا زندگی میں انسانی جوہر پیدا نہیں ہوتا۔ زندگی جانوروں کی بھی ہے لیکن ان میں یقین نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے۔ جانور میں شعور نہیں، ادراک نہیں ہے، وہ منہ ڈالتا ہے اس کی بلا سے، یہ زہر ہے کہ یہ تریاک ہے، اسے تو منہ ڈالنا ہے، منہ مارنا ہے، اسے کیا یقین ہے کہ کیا ہوگا۔ لیکن ایک انسان جو ہے اسے جسمانی طور پر یقین ہوتا ہے کہ یہ چیز کھاؤں گا تو بھوک مٹ جائے گی، تو بلا تشبیہ روحانی ایمانی حوالے سے اس کو یہ یقین کرنا چاہیے کہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب تک نبی رحمت علیہ السلام کی اجازت نہیں ہوگی زندگی کے ان مسائل میں یقین پیدا نہیں ہو سکتا، انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، ناکام رہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، موڑ دیا رب نے رخ سارے اسباب سے کہ نہیں، رب میری طرف متوجہ رہو، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میری ذات پر اعتماد کرو، اور میں نے ہی تمہیں اپنا رسول علیہ السلام عطا کر کے کائنات کی وہ نعمتیں بخشی ہیں جو پوری دنیا کی تحقیق اس کا عشر اشیر بھی مہیا نہیں کر سکتی، اور وہ یقین راسخ ہے، یقین کامل ہے، حضرت خالق جل شانہ کی معرفت ہے، معرفت ہے۔ اگر بیٹا باپ کو نہ پہچانے تو پکے پرلے درجے کا ذلیل ہے، باپ کو پہچاننا اپنی عزت کے لیے ضروری ہے، تو جس نے باپ کو باپ بنایا ہے وہ تو بہت ہی زیادہ مؤثر ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ نکاح ہو گیا، میاں بیوی گھر میں رہتے ہیں تو اب یہ ماں اور باپ بھی بن جائیں گے، یہ تو ضروری نہیں ہے۔ چاہے تو ماں باپ بناتا ہے ورنہ نہیں بناتا، زندگی گزر جاتی ہے۔ ماں بھی ہے یعنی عورت بھی ہے، بیوی بھی ہے، باپ بھی ہے یعنی شوہر بھی ہے، لیکن اس کا نتیجہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے۔ پتہ چلتا ہے کوئی طاقت اور ہے جو ان اسباب میں اثر پیدا کر رہی ہے۔ پہلے پانی پیتا تھا تو طبیعت میں فرحت آتی تھی، اب اگر پانی پیتا تو کہتا جی پھیپھڑوں میں پانی داخل ہوگا، میں بہت پریشان ہوں، بڑی مشکل سے ڈاکٹر نے اس کو نکالا، پر کہتا پانی بہت تھوڑا پیو، کل تک تو پیتے رہے ہو اب نہیں پیتے ہو۔ تو بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اشیاء میں جو اثر ہوتا ہے وہ چیز کا اثر نہیں ہوتا، ذات حق کی تاثیر کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر اس پر یقین ہو جائے تو زندگی میں بڑا وقار پیدا ہوتا ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب ایک اشارہ کیا تھا گزشتہ درس میں، اس سے متعلق کچھ گزارشات ہیں۔ یہ جملہ جو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب قرآن شریف میں جگہ جگہ آئے گا، جگہ جگہ آئے گا۔ کان اللہ علی کل شیء مقتدرا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جگہ جگہ ہے۔ اب یہ تو اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، لیکن یہاں سے قرآن شریف فرماتا ہے بعض ایسے بھی ہیں جو قرآن شریف کی آیت پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ فقیر نے مختصر انداز میں حسب توفیق آپ سے توفیق الہیہ کی، اس کی قدرت کی گفتگو کی ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، اشیاء میں خالق، اشیاء میں اثر پیدا کرنے کا خالق ہے، یعنی اثر نتیجہ ہے اور اس نتیجے کو ظاہر کرنے والا مسبب ہے، اور مسبب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔
اس کے سبب میں اثر کیے بغیر وہ اثر پیدا نہیں ہوتا، ظاہر نہیں ہوتا۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکورا، جسے چاہے بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا دونوں ملا کے دے دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہے کچھ بھی نہیں دیتا، عقیم بنا دیتا ہے۔ عقیم کہتے ہیں بانجھ، بے اولاد، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب یہ اس کی قدرت ہے، قدرت کاملہ ہے۔ کائنات نبوت میں اس کا اظہار ہے، عام لوگوں کا تو عام کی بات ہے۔ سرکار حضرت شعیب علیہ السلام کو صرف بیٹیاں دی ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے چل کے مدائن پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیوں کو دیکھا کہ وہ امرأت وجد من دونہم امرأتین تذودان، قوم کے اچکے، چرواہے، چھوکرے اپنی بکریوں، بھیڑوں، جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ دیکھا کہ دو شریف زادیاں ایک طرف ہو کر اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں۔ دھچکا لگا قلب کو کہ یہ بیچاری مجبور ہیں کہ ایسے معاشرے میں ان کا بچیوں کا گھر سے نکلنا، یعنی اجنبی خاتون سے بات کرنا کوئی معاذ اللہ شائستگی تو نہیں ہوتی، انسان پرہیز کرتا ہے، لیکن حضرت کی طبیعت پر ایسا اثر ہوا اس کا کہ بچیاں نوجوان خواتین ہیں اور ان لوگوں کے ہوتے ہوئے یہ اس طرح کھڑی ہیں، ان کا تو آنا ہی درست نہ تھا، یہ بھلا آ کیوں گئی ہیں؟ تو حضرت تھوڑا سا آگے گئے، ان کی طرف رخ نہیں کیا، رخ دوسری طرف ہے، آواز دے کر فرمایا ما خطبکما، اے عزت آب خواتین تمہارا کیا حال ہے؟ یہ تو ماحول ہی ایسا نہیں ہے کسی خاتون کے باہر آنے کا، تم کیسے آ گئے؟ تو پھر ان بچیوں نے بھی بڑی ہی شرم و حیا سے یہ کہا لا نسقی، ہم پانی نہیں پلا سکتی، حتی یصدر الرعاء، جب تک کہ یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے نہ جائیں، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ اجنبیوں میں اجنبی عورت کا قریب آنا جو ہے یہ شرم اور غیرت کے خلاف ہے۔ یہ نبوت کے آستانے کرم کی تعلیم ہے، اتنی تعلیم کے باوجود پھر کیوں مجبوری ہوگی؟ انہوں نے پھر کہا وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے بابا جان، ہمارے ابا حضور بوڑھے ہیں، وہ آ نہیں سکتے، بھائی ہمارا ہے کوئی نہیں۔ تو یہ بات معاشرتی مسئلہ سمجھ آ گیا نا کہ اگر معاذ اللہ کوئی خاتون اجنبی باہر جا کے کام کرتی ہے تو یہ اس مجبوری سے ہو سکتا ہے کہ کوئی کام کرنے والا مرد ہے نہیں، یا مر گیا یا ہے نہیں، یہاں کوئی ہے ہی نہیں، بابا جان ہیں، والد محترم ہیں، لیکن وہ آ نہیں سکتے۔ شیخ کبیر، بوڑھے ہیں اور بوڑھے بھی بہت بڑے بوڑھے ہیں، نہیں آ سکتے۔ حضرت کو رحم آ گیا، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی نہیں ہے، ابھی رسالت کا اعلان نہیں ہوا، ابھی 10 سال پڑے۔ دوسرا کنواں تھا جس کے اوپر بہت بڑی چٹان رکھی تھی، وہ ایک کنویں سے آج انہوں نے پلایا، دوسرے سے کل پلائیں گے، اس کو ڈھانک کے رکھا، اس کے اوپر چٹان ہے، کل کو اٹھائیں گے، اتنے میں وہ اس کے سومے پھوٹیں گے تو وہ بھرنا شروع ہو جائے گا، اس کو نکال لیں گے۔ حضرت نے ٹھوکر ماری اسے چٹان کو، گیند کی طرح اڑا دیا، بچیوں کی، ان خواتین کے جانوروں کو پانی پلایا۔
تولا الی الظل، پانی پلا کر درخت کے سائے میں جا کے بیٹھ گئی۔ وہ چلی گئی۔ بس یہ اتنی سی بات کرنا، بڑی تو تفصیل ہے اس میں کہ سرکار حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں بیٹا نہیں تھا۔ تو میں یہ بھی عرض کر دوں، یہ حکمت الہیہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہاں مصر سے چلایا، یہاں بھیج دیا کہ اگرچہ تیرا اے شعیب علیہ السلام، اگرچہ آپ کا نسبی بیٹا تو نہیں ہے لیکن سببی بیٹا میں بھیج دیتا ہوں، سببی بیٹا میں بھیج دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے سببی بیٹے ہیں، یہ داماد بنا دیے۔ تو انہوں نے 10 سال تک خدمت کی اور حد کر دی۔ فرمایا کہ یہب لمن یشاء اناثا، پھر فرمایا ویہب لمن یشاء ذکورا، جسے چاہے بیٹے دے، جیسے یعقوب علیہ السلام ہیں، بیٹے ہیں 12 بیٹے ہیں، بیٹی نہیں ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا دونوں ملا کے دے دے، جیسے ہماری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آقا و مولا علیہ السلام، شہزادیاں پہلے دنیا میں رونق افروز ہوئیں، شہزادے بعد میں ہیں۔ اگرچہ شہزادے اپنے بچپنے کی زندگی میں ہی واپس بلا لیے، اب اس میں کیا راز ہے یہ علماء صلحاء اہل اللہ ارباب قلوب جانتے ہیں، ارباب قلوب جانتے ہیں۔ اشارہ کیے بغیر میں نہیں گزر سکتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ہیں تو ان کا بیٹا یحییٰ علیہ السلام وہ بھی نبی ہے۔ سرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر رسول ہیں، تو اللہ کریم نے ان کو بھی بیٹے 2 عطا کیے، بلکہ ایک روایت میں 6 بیٹے عطا کیے۔ 2 تو مشہور ہیں، بڑے بیٹے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان سے 10 12 15 برس چھوٹے اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہی بیٹے ہیں۔ اگر سرکار دو عالم علیہ السلام کے صاحبزادے نہیں ہوتے تو پھر تو دنیاوی اسباب اور زندگی کے حوالے سے وہ اونچے مرتبے کے تھے۔ رب نے حضور کو بھی صاحبزادے عطا کیے، وہ رہے، ان کو واپس بلا دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو یہ رسول ہیں، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں تو یہ رسول ہیں، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام ہیں تو رسول ہیں۔ اب محبوب کا کوئی بیٹا اگر رسول نہ ہوتا تو وہ مرتبہ ان کا اونچا تھا، اگر بیٹا ہوتا اور پھر نبی نہ ہوتا تو پھر ان کا مرتبہ اونچا تھا۔ اور رب نے فرما دیا میں نے ختم نبوت کا تاج رکھا ہے ان کے سن پر، لہذا بیٹے دے بھی دیے، واپس بھی بلا دیے تاکہ قانون بھی نہ بدلے، محبوب کی عزت کا بھی اسی لیے فرمایا کہ اگر حضور کے بعد نبی ہوتا تو ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، آپ کے چھوٹے شہزادے حضرت ابراہیم، حضرت طیبہ طاہرہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے۔ تو اللہ فرماتا ہے یزوجہم ذکرانا و اناثا، آگے فرماتا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہے اولاد عطا نہیں فرماتا۔ جیسے حضرت سرکار یحییٰ علیہ السلام، ان کے ہاں اولاد نہیں ہے، ان کو قدرت نے اسن یعنی ان کی اہلیہ جو ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ ان کی اولاد نہ ہو، آپ کی اہلیہ ہے لیکن حضرت کی اپنی طبیعت پر اس قدر ضبط تھا کہ ساری زندگی بسر کی اور ایسے بسر کی جیسے اکیلے ہیں۔ اشارہ کروں گا نبوت کی بارگاہ ہے، کھول کے نہیں کہہ سکتا، جیسے اکیلے ہیں۔
اس لیے اللہ فرماتا سیدم و حسورم و نبیم من الصالحین، میں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بشارت دے دی، میں آپ کو فرشتوں کو بھیجا، جاؤ بشارت دے دو۔ کیا بشارت دو؟ کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے۔ فرشتے ان کو پتہ ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کے بیٹا یعنی بیٹا ہوگا، پتہ ہے، جبھی تو بشارت دی آ کے۔ تو اگر فرشتوں کو رب پہلے بتا دیتا ہے کہ اس کے بیٹا ہوگا کہ بیٹی، تو بے حیا شرم کرو، تم کہتے ہو حضور علیہ السلام کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کس کے کیا ہوگا۔ حد ہے۔ فرشتے آ کے ان کو جناب اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے، یبشرک بیحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق فرمائے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ وسیدہ، سردار ہوگا، وحسورا، اور عورت کی طرف، اہلیہ کی طرف غیر متوجہ ہوگا، حالانکہ ساری صلاحیتیں ہیں، بے صلاحیت نہیں ہے، صلاحیت ہے، بے صلاحیت ہونا یہ عیب ہے، لیکن صلاحیت ہے، اور پھر ضبط میں رہنا یہ انسانی اور انسانیت اور مردمی ہے۔ جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ حسور ہیں، یعنی اس قدر ضبط ہے کہ ازدواجی زندگی کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، یہ یحییٰ علیہ السلام ہے۔ اب اسباب ہیں، کسی کا نتیجہ کچھ ہے، کسی کا نتیجہ کچھ ہے، کسی کا نتیجہ کچھ ہے، اور کہیں کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہ تو ذات حق کی قدرت ہے، اور قدرت جو ہے یہ حسن ہے، لیکن برا ہو شیطان اور شتونگڑوں کا۔ مجھے لوٹ لوٹ کر دکھ بھری گفتگو پہ کی طرف آنا پڑتا ہے۔ بر صغیر میں ایسے واہیات بھی پیدا ہوئے جنہوں نے مولوی کہلا کر یہاں تک بک دیا کہ چونکہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے لہذا اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اگرچہ بولتا نہیں ہے لیکن بول سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ کہیں کہ بول نہیں سکتا تو پھر تو یہ ہے کہ بندہ تو بول سکتا ہے، تو خدا نہیں بول سکتا، اس کا مطلب کہ بندہ جو ہے اس کی طاقت زیادہ ہے۔ لا حول ولا، بے وقوفو صلاحیت کی بات ہے۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے، پی ایچ ڈی، اچھا رہنے دیں، یہ دنیاوی بات ہے، علامہ حضرت مفتی اعظم محدث اور مفسر صوفی باصفا مرشد کریم گلی میں گلی ڈنڈا کھیل سکتے ہیں؟ کیونکہ واہ بھائی واہ، ہمارے بچے تو گلی ڈنڈا کھیل لیتے ہیں، اس بوڑھے کو کھیلنا آتا نہیں ہے، لہذا معلوم ہوا کہ یہ عیاذا باللہ بے صلاحیت ہے۔ یہ کہتے ہیں جی اگر بندے کو ہم یہ کہیں کہ جھوٹ بول سکتا ہے اور خدا نہیں بول سکتا تو بندہ تو لمبر مار گیا، پاگل کہیں کہ بندے میں غلطی کرنے کا مادہ ہو سکتا ہے کہ رب کریم کی ذات میں عیب کا کوئی توقع ہو سکتی نہیں ہے، یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے، لہذا ہم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ اس کی کمزوری نہیں ہے، یہ اس کی قدرت کا حسن ہے، کہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ تعالیٰ اولاد نہیں پیدا کر سکتا اپنی، اللہ تعالیٰ کو اولاد پیدا کرنا اپنے لیے یہ اس کی قدرت میں داخل نہیں ہے، کیونکہ قدرت یہ ہے کہ بندوں کو با اولاد کرتا ہے، خود وہ اس سے پاک ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو رنگے ہاتھوں وہ لیا کہ ان بدبختوں کو پوری دنیا اسلام میں ننگا کر دیا اور فتویٰ دیا کہ جو یہ کہے کہ رب جھوٹ بول سکتا ہے وہ پکا کافر ہے، اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اور یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ چیزوں کی ذرا تھوڑا سا مسئلہ دقیق ہے، اس لیے
توجہ کی ضرورت رہتی ہے۔ مسئلہ دقیق ہے، ایک ہے ممکن، ایک ہے واجب۔ رب کریم میں ممکن کی صفت نہیں پائی جا سکتی، وہ امکان سے پاک ہے۔ ہاں وہ واجب ہے، اس میں خوبیوں کا ہونا واجب ہے، وہ واجب الوجود ہے، وہ اس کا ہونا بھی واجب ہے، اس میں خوبیوں کا ہونا بھی واجب ہے، اور وہ ممکن نہیں ہے کہ مٹ جائے، ممکن نہیں ہے کہ اس میں عیب آ جائے، کیونکہ وہ ممکن نہیں ہے۔ ممکن آدمی ہے لیکن اللہ ممکن نہیں ہے، اللہ واجب ہے، اللہ تعالیٰ واجب ہے۔ اب اس واجب کے ہوتے ہوئے اس میں عیب کا آنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ واجب جو ہے وہ خوبیوں کو چاہتا ہے، عیب کو نہیں چاہتا۔ اس لیے امام اہل سنت نے خوب ترجمہ کیا ہے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حد کر دیا ترجمے کی جلالین شریف میں۔ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ شے جو ہے شاء یشاء شیئا، یہ مصدر ہے۔ شاء مانے اس نے چاہا، یشاء کا معنی وہ چاہتا ہے، شیئا کا معنی چاہنا۔ تو مصدر کبھی فاعل کے معنوں میں ہوتا ہے، کبھی مفعول کے معنوں میں ہوتا ہے۔ یہاں مفعول کے معنوں میں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان اللہ علی کل مشیء قدیر، اللہ تعالیٰ جس جو شے چاہے اس پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو شے چاہے اس پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ امکان کو چاہتا ہی نہیں ہے، عیب کو چاہتا ہی نہیں ہے، عیب کو نہیں چاہتا، تو جو اس کی چاہت میں نہیں آتی وہ شے اس کی قدرت میں داخل ہی نہیں ہو سکتی، اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ خدا کی شان کی عظمت ہے کہ غیر معیاری شے اس کی قدرت کے ساتھ متعلق نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا رازق ہے۔ جو یہ کہے وہ سب کو رزق نہیں دے سکتا پکا بے ایمان ہے۔ وہ سب کو رزق دیتا ہے، نہیں کہا جا سکتا کہ وہ رزق نہیں دے سکتا، دیتا ہے، کیونکہ سب کو رزق دینا یہ اس کی شان رزاقی ہے۔ اس نے تو اپنے لیے رازق کا لفظ بھی استعمال نہیں فرمایا۔ سارا قرآن شریف پڑھ لیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو وہ رزاق ہے، دیتا ہے رزق سب کو، چاہے اپنا ہو چاہے بیگانہ ہو۔ یہاں اگر کوئی یہ کہہ دے اللہ تعالیٰ سب کو رزق نہیں دے سکتا، یہ حماقت ہے، یہ جہالت ہے، یہ اس کی عرفان سے خالی ہونے کی دلیل ہے۔ رزق دینا اس کی ذات کی طرف منسوب ہو سکتا ہے کیونکہ یہ شان ہے، جھوٹ بولنا اس کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ عیب ہے۔ خدا میں ہر یعنی خوبی ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ تعالیٰ یہ خطا غلطی نہیں کر سکتا کیونکہ عیب ہے، اور جو نفیس ہو اس میں عیب ہو تو نفاست نہیں ہوتی، اگر خدا میں عیب ہو تو وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی دلیل قرآن شریف دیتا ہے۔ اب یہ ذوق سنیت کے مطابق جو بات کرنا ہوتی ہے، یہ تو ذرا تھوڑی بات وزنی سی ہو گئی ہے۔ اب ذوق سنیت یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو چاہے اس پہ قادر ہے، جو اس کی مشیت پہ نہیں آتا اس کی قدرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ میں عیب ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اندھے کیوں بڑھتے ہو؟ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، میرا محبوب دیکھ لو یہ میری دلیل ہے، یہ میری دلیل ہے۔ اب چیلنج ہے پوری دنیا کو، اللہ فرماتا نکالو عیب میرے محبوب میں، نکالو عیب۔ سرکار میں عیب ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ تو جس کے محبوب میں عیب نہیں ہے اس کو بنانے والے میں کیسے عیب ہو سکتا ہے؟ بڑی کھری دلیل ہے، لیکن اہل سنت کے لیے ہے۔ جو دبڑ کو سنی ہیں وہ بدبخت سے خالی ہیں، ان کو کوئی علم نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ہر عیب سے
پاک ہیں۔ رب کریم نے ان کو عیب سے بری رکھا ہے، عیب سے پاک رکھا ہے۔ ان کی تو آل کے لیے فرما وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ان کے تو منگتوں کے لیے فرمایا ہے فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ ان کے تو منگتوں کو اللہ فرماتا پاک ہیں، جب تک نہیں آئی قباء والے پاک نہیں ہوئے، سرکار آگے پاک کر دیے، صحابہ کرام قدروں میں آگے پاک کر دیے۔ کڑوی شے آئی تو شیریں کر دیا، بیمار آیا تو شفا دے دی، لڑکھڑاتا آیا تو استقامت عطا کر دی، اندھے آئے تو بینائی عطا کر دی۔ کیا کچھ نہیں کیا؟ یہ ایسے بے عیب ہیں کہ عیبی آ جائے تو اس کو بھی بے عیب بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے بے عیب ہونے کی دلیل دیکھنا تو دیکھو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، وہ کمال حسن حضور ہے۔ احمد رضا کے مدار پہ کروڑوں رحمتیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ میں نقص نہیں، نہ نقص کا گمان بھی نہیں ہے۔ شاید اگر کوئی کہہ دے کہ کڑوا نہیں ہے، بات تو ٹھیک ہے لیکن معیاری نہیں، اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے۔ شاید کڑوا ہوتا کب ہے؟ اگر کڑوا ہوگا تو شاید نہیں، پھر تو وہ کوئی تلخ شے ہوگی، وہ تمہ ہی ہوگا، حنظل ہوگا، کیونکہ شاید کے لیے یہ کہنا کہ یہ تلخ نہیں ہے، یہ کڑوا نہیں ہے، یہ بات گرچہ سچی ہے لیکن معیاری نہیں۔ شاید کے لیے یہ بات معیاری ہے کہ شاید میں تلخی ہو نہیں سکتی۔ احمد رضا کہتا ہے یہ گمان نقص جہاں نہیں، حضور میں صرف یہ نہیں کہ عیب نہیں، عیب کا گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ گلاب کو کون پسند نہیں کرتا، لیکن جب گلاب کا پھول توڑنے کو جاتے ہیں تو کانٹا بھی کھڑا ہے، کبھی ہاتھ میں پیوست ہو جاتا ہے۔ بیر لگے ہوئے ہیں، میٹھے ہیں، کھانے کو دل چاہتا ہے، بیر توڑنے گئے تو کانٹا پیوست ہو گیا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی حضرت تعالیٰ فرماتے یہی پھول خار سے دور ہے۔ سرکار کا حسن، آپ کا حسن پاک جو ہے یہ گل وحدت ہے، اور اس میں کانٹا نہیں ہے، عیب نہیں ہے، حسن ہی حسن ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے یہ کہ دھواں نہیں ہے، اس میں دھواں ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لکڑی کو آگ لگے تو جل جائے، ہے نہیں؟ جل جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ، دو صحابی حضور کی خدمت میں بیٹھے ہیں، نماز عشاء پڑھ کے بیٹھے، دیر تک حضور کی زیارت کرتے رہے، مسائل ہوتے رہے۔ جانے لگے تو ذرا ان کا گھر مدینہ عالیہ سے فاصلے پر تھا، تاریکی تھی، اب ان کے پاس لائٹ نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے گھٹنے کے نیچے سے چھڑی نکالی، لے لو، آپ کے دست کرم میں ہے تو چھڑی ہے۔ جب انہوں نے پکڑی تو روشن ہو گئی۔ اب لکڑی کیسے روشن ہوگی؟ آگ لگے گی تو روشن ہوگی، لیکن یہ عجب کریم ہیں کہ روشنی بھی دے دی لیکن آگ کی وہ کاٹ بھی نہیں ہے، لکڑی چمک رہی ہے۔ اور نبوت کا یہ فیض ہے، نبوت کا فیض ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو صرف رب کریم نے وادی ایمن میں دکھایا کہ درخت میں سے آگ نکل رہی ہے، شعلے نکل رہے ہیں، تو آپ دور سے دیکھ کر چلے۔ اہلیہ سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہاں ٹھہرو، میں آنست نارا، میں نے محسوس کیا وہ آگ ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، ہو سکتا ہے کوئی شعلہ لے آؤں، اور اجد علی النار ہدی، یا آگ ہے میں وہاں سے راستے کا پتہ کروں کدھر جانا ہے۔
ان کو درخت سے نکلنے والی آگ کے شعلے دکھا دیے۔ اب ذرا ضبط سے بات کرتا ہوں، خدا نے موسیٰ پاک کو ابھی نبوت نہیں عطا کی، لیکن شعلے آگ کے لکڑی سے دکھا دیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے منگتوں کو لکڑی سے شعلے دکھا دیے، حضور نے دکھا دی۔ یہ دلیل ذات نہیں ہے؟ جو رب اپنے رسول کو دکھاتا ہے وہ مصطفیٰ اپنے منگتوں کو دکھاتے ہیں، صلوات اللہ تعالیٰ وسلام علیہ۔ حضور دلیل ذات ہیں، سرکار دلیل ذات ہیں، انبیاء دلیل صفات ہیں، اور حضور دلیل صفات بھی ہیں، دلیل ذات بھی ہیں، صفات بھی ہیں۔ اس پہ تو علماء نے بہت کچھ کہا ہے، یہی کافی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو اس کی شان کے لائق ہے اللہ تعالیٰ اس پہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح اعتقاد کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا